اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم تفہیم القرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ کی 29ویں رکوع پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس رکوع میں طلاق اور اس سے جڑے جو اہم معاشرتی اور قانونی مسائل ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج صرف ان قانونوں کو جاننا نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو حکمت ہے، جو انصاف کے تقاضے ہیں، اصل روح ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جی ہاں۔ اور ہمارے پاس ظاہر ہے تفہیم القرآن کے متعلقہ اقتباسات موجود ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ آیات کیوں آئیں۔ مطلب اسلام سے پہلے عرب میں کچھ ایسے رواج تھے، خاص طور پر طلاق کے معاملے میں، جو بہت کہنا چاہیے کہ ناانصافی پر مبنی تھے۔ اچھا۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے تکلیف دہ تھے۔ تو قرآن نے آ کر ان کی اصلاح کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو خاندانی نظام ہے یہ عدل اور توازن پر قائم ہو اور ظلم نہ ہو۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ تو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا بڑا رواج تھا جاہلیت کا جس کی اصلاح سب سے پہلے ان آیات نے کی؟ دیکھیں، اسلام سے پہلے نا مرد کے پاس ایک لامحدود قسم کا اختیار تھا۔ اچھا۔ وہ یہ کہ وہ اپنی بیوی کو جتنی بار چاہے طلاق دے اور پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے۔ اوہ، مطلب کوئی حد نہیں؟ کوئی حد نہیں۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ رجوع کا حق ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا استعمال بہت غلط ہوتا تھا۔ کیسے؟ عورت کو ایک مستقل اذیت میں رکھنے کے لیے نہ تو اسے پوری طرح بیوی بنا کر رکھتے تھے، نہ ہی مکمل آزاد کرتے تھے کہ چلو بھائی تم کہیں اور شادی کر لو۔ وہ بس بیچ میں لٹکی رہتی تھی۔ اللہ، یعنی تو ایک طرح سے عورت کو معلق رکھنے، اسے اذیت دینے کا طریقہ تھا۔ بالکل، سراسر زیادتی تھی، ایک ظالمانہ طریقہ تھا۔ تو قرآن نے اس غیر منصفانہ صورتحال کو کیسے ٹھیک کیا؟ مطلب اس لامحدود اختیار پر کوئی پابندی لگائی؟ جی بالکل۔ قرآن نے یہ جو چکر تھا نا لامتناہی، اس کو توڑا۔ آیت 229 میں صاف کہہ دیا، الطلاق مرتان۔ اچھا، یعنی وہ طلاق جس کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ صرف 2 بار؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہوئی۔ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس ایک حکم نے عورت کو اس مستقل غیر یقینی کیفیت سے، اس استحصال سے نکالا۔ اب مرد کو پتا تھا کہ بھئی میرے پاس رجوع کے صرف 2 چانس ہیں۔ تیسری بار طلاق دی تو پھر بات ختم، مطلب صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ سمجھا، یعنی 2 طلاقوں تک واپسی کا راستہ ہے، لیکن ایک حد ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ طلاق کا پورا عمل، اس کی تعداد، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی خاص طریقہ بتایا گیا ہے؟ جی، اس میں بھی ایک پورا نظام ہے۔ دیکھیں، اگر کسی نے پہلی یا دوسری طلاق دی، جسے ہم طلاق رجعی کہتے ہیں، تو بیوی پر عدت لازم ہوتی ہے، عام طور پر 3 حیض، یا اگر حمل ہے تو بچے کی پیدائش تک۔ ٹھیک۔ اس عدت کے دوران شوہر کو حق ہے کہ وہ بغیر نئے نکاح کے رجوع کر لے، مطلب اپنا فیصلہ واپس لے لے، تعلق بحال کر لے۔ اچھا۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم۔ ہاں، لیکن یہاں بھی ایک بات ہے، اگر بعد میں دونوں چاہیں تو آپس میں رضامندی سے نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہوں اور عدت گزر گئی ہو تب بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور تیسری طلاق میں کیا فرق ہے پھر؟ تیسری طلاق وہ فیصلہ کون ہے۔ اگر مرد نے تیسری بار طلاق دے دی تو بس اب نہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت کے بعد وہ دونوں فوراً آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ عورت اس مرد پر حرام ہو گئی؟ جی، مستقل طور پر حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک خاص صورت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جسے عرف عام میں حلالہ کہتے ہیں۔ جی، اس پر آئیں گے۔ ہاں، اس پر بعد میں بات کریں گے، لیکن بنیادی اصول یہی ہے کہ تیسری طلاق علیحدگی کو حتمی بنا دیتی ہے۔ اچھا، طلاق دینے کا بھی کوئی بہتر، کوئی مستحسن طریقہ ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ آج کل تو بس وہ غصے میں تینوں اکٹھی دے دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شریعت کا جو مزاج ہے نا، وہ یہ ہے کہ طلاق تو آخری حل ہو، جب بالکل نباہ نہ ہو۔ بالکل۔ اور اگر دینی ہی پڑے تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کی پاکی کی حالت میں، یعنی طہر میں دی جائے، جب وہ حیض سے نہ ہو۔ ٹھیک۔ اور اس طہر میں میاں بیوی کا تعلق بھی نہ ہوا ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف 1 طلاق دی جائے۔ صرف 1؟ جی، اگر جھگڑا حیض میں ہوا بھی ہے تو انتظار کریں، پاک ہو جائے، پھر سوچ سمجھ کر 1 طلاق دیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ 1 طلاق کے بعد پوری عدت کا وقت ملتا ہے،
غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ گھر والے، دوست احباب وہ صلح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ شوہر کو خود بھی احساس ہو سکتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا، تو رجوع کا آپشن کھلا رہتا ہے۔ صحیح، یعنی جلد بازی میں جذبات میں فیصلہ نہ ہو، بالکل سوچ سمجھ کرو۔ لیکن یہ جو رواج ہے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کا، اس کی کیا حیثیت ہے شرعن؟ تفہیم القرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ طریقہ سنت کے، شریعت کی روح کے سخت خلاف ہے۔ یہ گناہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اچھا، روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی نے ایسا کیا ہے تو آپ سخت ناراض ہوتے تھے۔ اوہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اپنے دور میں ایسے بندے کو کوڑے بھی لگواتے تھے تاکہ لوگ باز آئیں۔ سزا بھی دیتے تھے؟ جی، تاکہ اس غلط طریقے کی حوصلہ شکنی ہو۔ لیکن جہاں تک اس کے قانونی اثر کا تعلق ہے، فقہ کی بات کریں تو چاروں بڑے امام یعنی امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایک ساتھ 3 دے دیتا ہے جی، تو اگرچہ یہ گناہ ہے، برا ہے، لیکن وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ تینوں شمار ہوں گی؟ جی، وہ تینوں شمار ہوں گی، اور یہ طلاق مغلظہ یعنی سب سے سخت والی طلاق بن جائے گی۔ پھر فوراً رجوع یا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، طلاق کے بعد اکثر ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے پیسوں کا، مال کا، مہر، تحفے، ان کی واپسی کا جھگڑا۔ قرآن نے اس بارے میں کچھ کہا ہے؟ جی، بالکل واضح کہا ہے۔ اسی آیت 229 میں جہاں طلاق کی تعداد بتائی، وہیں یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ بالکل صاف الفاظ میں۔ جی، مطلب جو مہر دیا تھا یا شادی پر یا بعد میں بیوی کو زیور، کپڑے، جو بھی تحفے دیے، طلاق دیتے وقت آپ وہ واپس نہیں مانگ سکتے، وہ بیوی کی ملکیت ہے۔ یہ تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں اس کی یعنی دیے ہوئے تحفے واپس مانگنے کی کیا برائی بیان ہوئی ہے؟ بہت شدید مذمت ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے جس میں ایسے شخص کو جو اپنا دیا ہوا تحفہ واپس مانگے اس کتے جیسا کہا گیا ہے جو اپنی ہی قید چاٹ لے۔ استغفر اللہ، اتنی سخت تشبیہ؟ جی، اتنی سخت، تاکہ اس حرکت کی اخلاقی پستی اور گھٹیا پن بالکل واضح ہو جائے۔ یہ اسلامی اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ اسلام تو شاید اس سے آگے بھی جاتا ہے۔ بالکل، اسلام تو کہتا ہے کہ علیحدگی کے وقت بھی احسان کرو۔ آیت 241 میں ہے کہ متعلقہ عورتوں کو متاع بالمعروف یعنی دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ فائدہ، کوئی سامان، کوئی رقم دینا چاہیے۔ اچھا، جی، اور اسے متقین پر یعنی اللہ سے ڈرنے والوں پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ نہ صرف دیا ہوا واپس نہیں لینا بلکہ رخصت کرتے ہوئے بھی کچھ مزید دے کر اچھے طریقے سے بھیجنا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی اعلیٰ اخلاقی معیار ہے۔ جی، اچھا، ابھی تک تو ہم نے زیادہ تر شوہر کی طرف سے طلاق کی بات کی، لیکن کیا عورت کے پاس بھی کوئی راستہ ہے اگر وہ نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ، علیحدگی چاہتی ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر جب نباہ مشکل ہو جائے۔ جی، تو اس صورت میں عورت کیا کرے؟ یہ جو خلا کا لفظ سنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ خلا اصل میں عورت کا حق ہے جس کے ذریعے وہ اپنے شوہر کو کچھ مالی معاوضہ، جسے فدیہ کہتے ہیں، دے کر طلاق لے سکتی ہے۔ اچھا، معاوضہ دے کر؟ جی، قرآن میں اس کی بنیاد یہ بتائی ہے کہ جب میاں بیوی دونوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی جو ازدواجی حقوق و فرائض ہیں وہ پورے نہیں کر پائیں گے۔ یعنی یہ تعلقات اتنے خراب ہو جائیں کہ ساتھ رہنا ممکن نہ لگے؟ جی، اور یہ خطرہ ہو کہ اب ساتھ رہے تو ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوں گے، گناہ ہوگا، تو اس صورت میں خلا کا راستہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ بس آپس میں طے ہوتا ہے یا عدالت کا بھی کوئی کردار ہے؟ دیکھیں، سب سے اچھا تو یہی ہے کہ آپس میں رضامندی سے ہو جائے، شوہر مان جائے، عورت فدیہ دے، علیحدگی ہو جائے۔ لیکن اگر شوہر نہ مانے یا بہت زیادہ پیسے مانگے؟ ہاں، اگر شوہر راضی نہ ہو یا ناجائز مطالبہ کرے تو عورت عدالت جا سکتی ہے۔ اچھا، کورٹ میں؟ جی، پھر عدالت تحقیق کرے گی، دیکھے گی کہ کیا واقعی عورت کی نفرت یا ناپسندیدگی اس حد تک ہے کہ اب ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیا واقعی اللہ کی حدود کے پامال ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر عدالت مطمئن ہو جائے کہ ہاں اب نباہ نہیں ہو سکتا تو وہ شوہر کو طلاق دینے کا حکم دے سکتی ہے اور مناسب فدیہ بھی طے کر سکتی ہے۔ اور یہ فدیہ کتنا ہوتا ہے عام طور پر؟ عام طور پر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا شوہر نے بیوی کو مہر یا تحائف وغیرہ دیے تھے،
اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک، اور خلا سے جو طلاق ہوتی ہے وہ کون سی قسم کی ہوتی ہے؟ کیا شوہر رجوع کر سکتا ہے اور اس کی عدت کا کیا معاملہ ہے؟ خلا والی طلاق کو طلاق بائنہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت نے خود معاوضہ دے کر یہ علیحدگی مانگی ہے۔ البتہ اگر بعد میں کبھی وہ دونوں پھر سے ساتھ رہنا چاہیں تو نیا نکاح کر سکتے ہیں باہمی رضامندی سے۔ اچھا، اور عدت؟ عدت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور علماء یعنی اکثریت تو یہی کہتی ہے کہ اس کی عدت بھی عام طلاق جیسی ہے، یعنی 3 حیض یا وضع حمل۔ لیکن کچھ احادیث ہیں سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں جن سے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا والی ایک خاتون تھیں، حضرت ثابت بن قیس کی بیوی، ان کی عدت صرف 1 حیض مقرر کی تھی۔ صرف 1 حیض؟ جی، اور ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ایک کیس میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ سمجھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس مسئلے پر جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی، جو آپ نے کہا کہ فیصلہ کن ہوتی ہے، تو کیا اس کے بعد ان دونوں میں یعنی پہلے میاں بیوی میں دوبارہ نکاح کی کوئی بھی صورت ہے؟ جی، قرآن نے آیت 230 میں اس کی صرف ایک صورت بتائی ہے، اور وہ کافی کہنا چاہیے کہ سخت شرائط کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اپنی عدت گزارے، پھر کسی دوسرے مرد سے باقاعدہ صحیح نیت سے نکاح کرے۔ صحیح نیت سے؟ جی، یعنی واقعی شادی کی نیت سے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کرے، یعنی صحبت ہو۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اگر وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، اچھا، تب وہ عورت اس دوسرے شوہر کی عدت گزارنے کے بعد اپنے پہلے والے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شرط ہے؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ اگر دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، یعنی اگر انہیں لگے کہ ہاں پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور اب وہ ٹھیک سے رہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی قرآن کی بات، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک حلالہ کا تصور ہے جو کافی بدنام ہے، جس میں سب کچھ پلان کر کے کیا جاتا ہے۔ تفہیم القرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تفہیم القرآن اس مروجہ حلالہ کی سخت ترین مذمت کرتا ہے، اسے شریعت کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کہتا ہے۔ اچھا، اگر یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہو، پہلے سے طے ہو کہ بھئی فلاں آدمی اس عورت سے نکاح کرے گا صرف اس لیے کہ صحبت کر کے فوراً طلاق دے دے تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، جی، تو یہ قطعی حرام ہے، بالکل حرام۔ حرام ہے؟ جی، احادیث میں ایسے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، یعنی جو عارضی شوہر بنتا ہے، اور کروانے والے پر بھی، یعنی پہلا شوہر یا جو بھی سازش میں ملوث ہو۔ لعنت بھیجی گئی ہے؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں تو ایسے شخص کو کرائے کا سانڈ التیس المستعار کہا گیا ہے۔ اوہ، ایسا نکاح اصل میں نکاح ہی نہیں، یہ تو بدکاری جیسا ہے، اور اس طرح کی پلاننگ والی طلاق سے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ قرآن کی شرط ایک حقیقی مستقل نکاح کی ہے جو بعد میں اتفاقاً ختم ہو۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ جی، اب اس ساری بحث کے بعد نا آیت 231 آتی ہے جو گویا ان تمام قوانین کی روح، ان کا خلاصہ، ایک بنیادی اصول بیان کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا مرکزی پیغام ہے اس آیت کا؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، پہلی یا دوسری، اور ان کی عدت پوری ہونے لگیں تو 2 راستے ہیں تمہارے پاس۔ کیا ہے وہ؟ یا تو امساک بے معروف، یعنی بھلے طریقے سے اچھی نیت سے انہیں روک لو، رجوع کر لو، یا تسریح بإحسان، یعنی بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ انہیں رخصت کر دو۔ ٹھیک، 2 آپشنز۔ جی، لیکن ایک تیسرا کام کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، وہ ہے وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انہیں محض تکلیف دینے کی نیت سے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرو۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر عدت ختم ہونے سے بالکل پہلے رجوع کر لیا۔ نیت یہ نہیں کہ ایک گھر بسانا ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ اس کو مزید پریشان کرنا ہے، اچھا، اس کے حقوق دبانے ہیں یا اسے دوسری شادی نہیں کرنے دینی۔ یہ نیت غلط ہے۔ یعنی نیت کا خالص ہونا، بھلائی کا پہلو ہونا ضروری ہے۔ صرف قانون کے الفاظ کو استعمال کر کے دوسرے کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے؟ بالکل، قرآن نے واضح کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ جو ایسا کرے گا، یعنی تکلیف دینے کی نیت سے روکے گا، وہ دوسرے پر نہیں، اصل میں اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اپنے اوپر ظلم؟ جی، پھر فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔
اللہ کی آیتوں کو کھیل تماشا نہ بناؤ، یعنی قانون کے الفاظ سے ہیلے بہانے کر کے ان کی اصل روح کو ضائع نہ کرو۔ پھر اللہ اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے، کتاب، حکمت، امت مسلمہ کا مقام، اور آخر میں پھر تاکید، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تمہاری نیتیں بھی، تمہارے عمل بھی۔ یعنی ہر قدم پر تقوی، انصاف اور احسان۔ جی، یہی پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں جی تو سورۃ البقرہ کے اس رکوع سے طلاق کے بارے میں ہمیں چند بہت بنیادی اور اہم اصول ملے ہیں۔ جی پہلا تو یہ کہ مرد کے طلاق کے اختیار کو محدود کیا گیا، صرف 2 رجعی طلاقیں۔ دوسرا، طلاق دینے کا ایک بہتر مہذب طریقہ بتایا گیا جس میں سوچ بچار کا موقع ہو۔ بالکل۔ تیسرا، طلاق کے وقت عورت کے مالی حقوق کا پورا تحفظ، مہر، تحفے واپس نہیں لینے بلکہ کچھ اور دینے کی ترغیب۔ چوتھا، عورت کو بھی نبھانا ہو تو خلا کے ذریعے علیحدگی کا حق۔ جی ہاں۔ پانچواں، یہ جو سازشی حلالہ ہے اس کی سخت مذمت اور اسے حرام قرار دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر ہر مرحلے پر، چاہے طلاق ہو، رجوع ہو، علیحدگی ہو، عدل، احسان، نیک نیتی اور بھلائی پر زور دیا گیا ہے۔ بالکل درست، بہترین خلاصہ کیا آپ نے۔ اور آخر میں بس ایک نقطہ غور و فکر کے لیے، وہ یہ کہ ان آیات میں بار بار حدود اللہ یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود کا ذکر آیا ہے۔ جی، کئی بار آیا ہے۔ ہاں، جیسے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، یا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ جی، یہ جو بار بار اللہ کی حدود کی تاکید ہے، یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، ان حدود کے اندر رہنے کا، ان کا احترام کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ صرف نکاح اور طلاق جیسے جذباتی معاملات میں ہی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں، خاص طور پر جب ہمارے جذبات، ہمارا غصہ، ہماری خواہشات، ہمارا ذاتی مفاد ٹکرا رہا ہو، تو اس وقت اللہ کی ان حدود کی پاسداری کیسے ممکن ہو؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جو ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔